سورۃ الاعراف آیت نمبر 206۔ جیسے کہ ہم نے صراط مستقیم کورس شروع کیا ہے اور اس میں 5 اجزاء پر بات ہوتی ہے ہر روز کے معمول کے مطابق۔ نمبر 1 قرآن مجید کی آیت، نمبر 2 حدیث مبارکہ، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ اور نمبر 5 مسنون دعا۔ اسی پر بات ہوگی۔ یہ کورس جو ہم نے شروع کیا ہے، استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب نے اس کو مرتب کیا ہے۔ انہیں کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے ہم یہ کورس کو لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ ان کو بھی صحت عافیت عطا فرمائے اور اللہ ہم کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیں، یہ ملائکہ کی صفات کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے سورۃ الاعراف میں، آیت نمبر 206 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک جو فرشتے تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے، یعنی تکبر کرتے ہی نہیں ہیں، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات جانے کہ یہ جو آیت ہے یہ آیت سجدہ ہے۔ اب جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور ہمارے نزدیک سننے والے کو بھی سجدہ کر لینا چاہیے، کیونکہ پڑھنے والے اور سننے والے دونوں سجدہ کرنا ہے۔ تو آپ بھی انشاءاللہ موقع ملے تو سجدہ کر لینا انشاءاللہ۔ تو دیکھیں، فرشتوں کی صفات یہاں پر بتائی گئی اللہ رب العزت نے۔ فرشتے کیسے ہیں، میں نے پچھلے اسباق میں کہیں پر ذکر کیا تھا۔ دیکھیں، فرشتے کے ڈیفالٹ میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی ہی نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کے اندر وہ مادہ ہی نہیں رکھا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے، وہ گناہ کرے۔ اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے، انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اور شیطان کو آگ سے بنایا ہے۔ شیطان میں سارے جنات ہو جاتے ہیں، تو جنات کو آگ سے بنایا ہے۔ فرشتوں کی صفات دیکھیں کہ فرشتے ایسے ہوتے ہیں نا کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم کو پورا کرتے ہیں، اس میں آگے پیچھے ذرا سا بھی دیر نہیں کرتے، نہ ہی جلدی کرتے۔ جس وقت کا جو حکم ہوتا ہے وہ حکم پورا کرتے ہیں۔ فرشتوں کے بھی سردار ہے جبریل امین جسے کہتے ہیں، اور 4 فرشتے ان کے ساتھ میں جو ہے وہ معروف ہے، مشہور ہے، جسے ہم عام طور پر جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل ہے نا، یہ 4 فرشتے جو ہیں یہ اپنے اپنے کام پر مامور ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے یہاں جبریل علیہ السلام کو ایسا مرتبہ حاصل ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے پاس جاتے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ آسان لفظوں میں سمجھاؤں، جو قرآن شریف ہمیں آج ملا ہے وہ ایک ایک آیت جبریل علیہ السلام لے کر آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے، کبھی اصلی صورت میں، کبھی انسانی شکل، جو صحابی دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شکل میں آتے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ اسی طریقے سے بعض صورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں جو کہ ایک صورت پوری نازل ہوئی ہے تو اسے 70,000 ملائکہ یعنی فرشتے لے کر آئے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہے ایسے ہیں کہ جو فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے قیام کی حالت میں ہیں، وہ قیامت تک کے قیام کی حالت میں ہی رہیں گے۔ جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہی ہے قیامت تک کے، جو سجدے کی حالت میں ہے وہ سجدے کی حالت میں ہی رہیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے جو ہے کرامن کاتبین جسے ہم کہتے ہیں، جو بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور گناہ لکھنے کا کام کرتے ہیں، تو وہ ہر بندے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ہر وقت ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض فرشتے دیکھیں قبر میں آتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، اور بعض فرشتے جو ہے روح نکالتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی کئی ساری صفات ہیں، جس پہ بات کرے تو بہت لمبی بات ہے۔ تو یہ دیکھیں، فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو نافرمانی ہی نہیں کرتے، اور انسان ایک ہے جو نافرمانی بھی کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری بھی کرتا ہے۔ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اسے سزا دیتے ہیں۔ تو سزا دینے سے پہلے اگر بندہ اپنی توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے،
تو اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرتے ہیں. اللہ اتنے رحمان رحیم ہے. آگے دیکھیں حدیث مبارکہ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. کامل مسلمان کی علامت کیا ہے؟ اس کے متعلق صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6 میں یہ حدیث منقول ہے. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. دیکھیں یہ دو لفظوں میں پوری ایک جیسے کہ کوزے میں سمندر کو سمیٹ لیا گیا ہے کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہے جس سے اس کی دل آزاری ہو، اور ہاتھ سے بھی محفوظ رہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بات بات میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے ادب کا لحاظ کرنا ہے. پہلی بات تو مسلمان آپس میں بھائی ہوتے ہیں، بھلے ہی وہ الگ خاندان کے ہیں، الگ قبیلے کے ہیں، الگ ملک کے ہیں، لیکن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے مسلمان دوسرے مسلمان کی حفاظت کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کے خلاف پروپیگنڈے کرے، اس کے خلاف منصوبے بنائے. مسلمان اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ چڑھ کے کھڑے ہونا چاہیے. اگر مسلمان میں آپس میں انتشار پھیل جائے گا تو اسلام کو کمزوری پیدا کرنے والے بن جائیں گے وہ. تو اسلام کی عمارت کو مضبوط کرنا ہے، آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہونا چاہیے. جس طریقے سے دیکھیں یہ 5 انگلی اگر اکٹھی ہو جائے تو کتنی مضبوطی آتی ہے نا، اور ایک ایک انگلی الگ الگ کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے مسلمان دوسرے مسلمان کی امن و امان کے بارے میں خیال رکھے انشاءاللہ. تیسری چیز ہے عقیدہ. ملائکہ کے متعلق عقیدہ. ملائکہ وہی فرشتے، اب فرشتوں کے مطابق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہمیں سب کو پتا ہے ایمان مفصل کسے کہتے ہیں. دیکھیں میں پھر دوہرا دیتا ہوں، آمنت باللہ و ملائکتہ. دیکھیں کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے ملائکہ پر. تو یہ ملائکہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ملائکہ پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. 7 چیزوں پہ ایمان ہونا چاہیے، ہے نا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو اس میں دوسرے نمبر پہ ملائکہ آ رہے کہ میں نے ملائکہ پر ایمان لایا ہے. اب بعض لوگ ہیں کہ دیکھیں جو مشرکین مکہ تھے وہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے، الیاذ باللہ. کیسا جھوٹ باندھتے تھے، اللہ پر الزام لگاتے تھے، ہے نا. تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. ملائکہ دیکھیں انہوں نے بیٹی بنایا. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے ملائکہ نہ مرد ہے نہ عورت، یہ جو جنڈر ہوتا ہے اس سے پاک ہے. اللہ ہی جانتے ہیں ان کی صفات کیا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے، اور یہ بات ہے کہ یہ ہماری نظروں سے غائب ہے، ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے. جن کاموں کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے وہ پوری اپنی دل سے، اپنی محنت سے، جو اللہ نے ان کو صفات دی ہے اس کے ذریعے وہ اپنے پورے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں. جس طریقے سے دیکھیں اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو کہا کہ آپ جائیں یہ پیغام پہنچائے، تو جبریل علیہ السلام جیسے کہ ایک پیر ان کا مغرب میں ایک مشرق میں ہے فوراً آ جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ میں تازہ کر دوں، ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے، وہ گردن پہ چھری تھی، جبریل علیہ السلام نے جو دمبا جنت سے لایا اور لا کر اس بچے کی جگہ حاضر کر دیا اسماعیل علیہ السلام کی. تو کتنی تیز رفتار ہوں گی ان کی، یہ سوچے. اسی طریقے سے جو موت کے فرشتے ہیں میکائیل علیہ السلام، تو وہ دیکھیں بندہ کہیں بھی ہے اس کی روح اسی وقت میں اس ملک میں اس جگہ پہ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں. اسی طریقے سے دیگر ملائکہ ہیں. اب یہ دیگر ملائکہ ہیں، دیکھیں ان میں بھی 4 ملائکہ جو ہیں یہ بعض ملائکہ پر فوقیت رکھتے ہیں، اور بعض انسانوں پر فوقیت رکھتے ہیں. اسی طریقے سے دیکھیں استاد محترم نے یہاں پر فائدے کے طور پہ بات بتائی ہے کہ خواص بشر، خواص یعنی خاص بشر جو ہیں،
ان میں کون آگے؟ بشر یعنی انسان، ان میں آگے ہمارے انبیاء علیہ السلام اور آگے رسول، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے نا. اسی طریقے سے بعض انبیاء ہیں، بعض رسول ہیں. تو یہ خواص بشر میں سے ہو گئے. یہ خواص بشر کس سے افضل ہے؟ دیکھیں، خواص بشر خواص ملائکہ سے افضل ہے. اب یہ خواص ملائکہ کون ہے؟ جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل. یہ خواص، یہ چار ملائکہ جو ہے مشہور ہے، معروف ہے. ان سے انبیاء علیہ السلام افضل ہے، انبیاء علیہ السلام افضل ہے. اور دیگر ملائکہ ہیں وہ تو کہنے کی بات ہی نہیں، کیونکہ اولاد سے افضل ہے تو دیگر تو ان سے زیادہ ہی افضل ہے نا خاص بشر. اب دیکھیں اس میں آگے دوسری آتی ہے کہ خواص ملائکہ. خواص ملائکہ یہ چار آگے، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل. یہ چار ملائکہ ہے. یہ چار ملائکہ کس سے خاص ہے؟ یہ چار ملائکہ جو ہے خاص ہے تو صحابہ سے، اولیاء سے، صحابہ سے خاص ہے، اولیاء سے خاص ہے، اور جو متقی لوگ ہیں ان سے خاص ہے، اور دیگر ملائکہ جو ہے ان سے خاص ہے. اسی طریقے سے تیسری بات آتی ہے عام بشر. عام بشر، ٹھیک ہے، پہلے ہم نے پڑھے خاص بشر، پھر ہم نے پڑھے خاص ملائکہ. اب تیسری چیز ہے عام بشر. عام بشر میں کون لوگ آگے؟ صحابہ آگے، اولیاء آگے، اور متقی لوگ آگے. یہ عام بشر کس سے خاص ہے؟ عام ملائکہ سے خاص ہے اور عام لوگوں سے خاص ہے. اب چوتھی چیز آ گئی کہ عام ملائکہ. عام ملائکہ کس سے خاص ہے؟ عام ملائکہ خاص ہے تو فاسق اور فاجر انسانوں سے. ملائکہ کی ہم نے کئی ساری معلومات حاصل کر لی ہے. اسی کے ساتھ میں چوتھی قسم ہم دیکھتے ہیں تیمم کے مسائل و احکام. پچھلے سبق میں وضو، پھر اس کے بعد غسل کے فرض، سنت، واجبات، ہے نا، یہ پڑھ لیے تھے. اب دیکھیں ہم تیمم. بندہ اگر تیمم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے، اس میں کیا فرض ہے، کیا شرطیں ہیں، یہ جاننا چاہیے. اور میں پھر وہ بات دہرا دوں کہ بندے کو اگر وضو کرنا ہے تو وہ تیمم نہیں کرے گا جب تک اس کے پاس پانی ہے. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ بندہ اگر پانی پر قدرت نہیں رکھتا ہے تو وہ تیمم کرے گا. اسی طریقے سے غسل کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر بندے کو غسل فرض ہو جاتا ہے تو اسے غسل کرنا ہے اور پانی سے کرے گا، اور اگر وہ بندے کو پانی میسر نہیں ہے تو وہ تیمم کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بندہ پانی پر قدرت نہیں رکھتا، یعنی اگر وہ اس کے پاس پانی نہیں ہے، یا کہ وہ اگر پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ کوئی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، یا وہ مر سکتا ہے، یہ خوف ہے، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کرے گا. تو دیکھیں تیمم میں کیا چیز فرض ہے اس کے بارے میں ہم پہلے دیکھتے ہیں. سب میں پہلے ہے کہ تیمم میں نیت کرنا ہے، نیت کرنا فرض ہے. دوسری چیز ہے کہ چہرے پر ہاتھ ملنا ہے، اور تیسری چیز ہے دونوں بازوؤں پر ہاتھ ملنا ہے. اب یہ کس طریقے سے کریں گے کہ دیکھیں تیمم کرنے کے لیے ہاتھ کو اپنے اس طریقے سے پاک مٹی پر رکھیں گے، اس کو رگڑیں گے تھوڑا آگے پیچھے اس طریقے سے. پھر اگر کچھ زیادہ مٹی ہے تو اس کو بس ایسا کر دیے، اور اس کے بعد میں اپنے چہرے کو ملنا ہے. یہ اس طریقے سے، جس طریقے سے وضو میں ہم چہرہ دھوتے ہیں اس طریقے سے پورا ہماری ناک، منہ، سارا چہرے کا حصہ اس سے مس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گیا. اور دوسری چیز ہو گئی کہ ہمارے ہاتھ، وہ بھی دوسری بار بھی اس طریقے سے ہاتھ زمین پہ رگڑنا ہے، ہاتھ مٹی پہ رکھ کے، اور اس کے بعد اس طریقے سے دیکھیے بازو چڑھا لیے. پھر یہ جو ہمارا بایاں ہاتھ ہے اس کو لیں گے، ہتھیلی کو اس طریقے سے لے کر یہ ہماری کوہنیوں تک، پھر یہ ہاتھ کو اس طریقے سے لے کے ایسا کر لیں گے. پھر دوسری مرتبہ یہ اس طریقے سے، یہ اس طریقے ایسا کرنے کے بعد ہمارا تیمم ہو جائے گا. اب اس میں ایک چیز اور ہے، وہ کیا ہے کہ ہاتھوں میں خلال کرنا ہے. جس طرح ہم وضو میں خلال کرتے ہیں اس طریقے سے تیمم کے وقت اس طریقے سے ہاتھ میں کر لیے، دونوں ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں کر لیے تو یہ ہمارا خلال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب تیمم کی سنتیں کیا ہے؟
تیمم میں 3 فرض ہے. پہلا فرض کیا ہے؟ نیت کرنا. دوسرا فرض ہے چہرہ ملنا. تیسرا فرض ہے دونوں بازوؤں پر ملنا، ہاتھ ملنا ہے. ٹھیک ہے نا. سنت طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے تیمم میں سنتیں 5 ہے. پہلی چیز ہے بسم اللہ، بسم اللہ پڑھنا چاہیے. دوسری چیز ہے پے در پے کرنا. تیسری چیز ہے ترتیب سے تیمم کرنا. چوتھی چیز ہے مٹی پر ہاتھوں کو حرکت دینا. اور پانچویں چیز ہے انگلیوں میں خلال کرنا. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں تیمم کی شرائط کیا ہے. شرط ہے یہ چیز کہ تیمم کرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے. جس طریقے سے فرض ہوتی ہے، فرض میں نیت کرنا ہے، اسی طریقے سے شرط ہے، یہ شرط ہے، لازم کرنی ہے. اور دوسری چیز ہے کہ جس چیز پر تیمم کرنا ہو وہ زمین کی جنس میں سے ہو. زمین کی جنس میں سے مطلب کیا ہے کہ زمین یعنی مٹی، مٹی کی بنی ہوئی کوئی چیز ہو تو اس پر تیمم کیا جائے گا. تیسری چیز ہے ہاتھوں کا اکثر حصہ چہرے اور بازوؤں پر پھیرنا. یعنی جس طریقے سے ہم وضو میں اپنا پورا ایک سر کے بالوں سے لے کر داڑھی کے ٹوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسری کان کی لو تک ہم وضو میں ہمارے چہرے کو دھوتے ہیں، اسی طریقے سے اکثر حصہ، پورا حصہ. اب یہ حصہ ہو گیا، ساتھ میں تھوڑا اور بھی ایکسٹرا ہو جائے، تھوڑا زیادہ ہو جائے، یہ کان ہو جائے تو بہتر ہے. چوتھی سی چیز ہے 2 دفعہ ہاتھ زمین پر مارنا ہے. جیسے میں نے بتایا ہے 2 دفعہ ہاتھ زمین پر مارنا ہے. پانچویں چیز ہے اس طرح، یہ نہیں کہ دیکھیں اب 2 دفعہ مارنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک دفعہ بھی جیسے ہم نے ہاتھ لگایا، ہاتھ زمین پر مارا ہے، اسی سے چہرہ پھیر لیا اور اسی سے ہاتھ بھی کر لیا. نہیں، چہرے کے لیے ایک مرتبہ الگ ہے اور دوسری مرتبہ بازوؤں کے لیے. پانچویں چیز ہے کہ اس طرح چہرے اور بازوؤں پر ہاتھ پھیرنا کہ کوئی جگہ مسا سے خالی نہ رہے. جس طریقے سے وضو میں ہم دھلتے ہیں کہ کوئی جگہ بھی بال برابر بھی باقی نہیں رکھتے، اسی طریقے سے مسا میں بھی کوئی جگہ باقی نہیں رہنی چاہیے. مس کہتے ہیں نا 1/4 سر کا مسا. مسا مطلب چھونا ہوتا ہے، تو چھونا اسی طریقے سے مس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، چہرے پر بازوؤں پہ. چھٹی چیز ہے جن مجبوریوں کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہوتا ہے ان میں سے کوئی مجبوری پائی جائے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جیسے بندے کے پاس پانی نہیں ہے یا اس چیز پر قدرت نہیں رکھتا ہے، تو اس میں 5 وجوہات ہیں. وہ 5 وجوہات میں بتا دیتا ہوں آپ کو. وہ مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہو جاتا ہے. تو اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ دیکھیں کہ پانی چاروں طرف سے کم از کم 1 میل، شریعت کے دائرے میں یہ 1 میل جو ہوتا ہے، اب ہمارے عام طور پہ عرف میں جو ہم کلومیٹر استعمال کرتے ہیں، کلومیٹر کتنا ہونا چاہیے؟ 1.6 کلومیٹر کی مقدار. اتنی ڈسٹینس میں آپ کو پانی تلاش کرنا ہے. اگر اتنی ڈسٹینس میں پانی نہیں مل رہا ہے، اتنی مسافت میں پانی نہیں ہے، تو آپ تیمم کر سکتے ہیں. جب آپ مطلب صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے، مریض نہیں ہے، تو اب آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ چاروں طرف لیفٹ رائٹ نارتھ ساؤتھ جو کہتے ہیں نا، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، شمال جنوب، مشرق مغرب، یہ چاروں طرف 1.6 کلومیٹر آپ کو دیکھنا ہے. بھائی ادھر پانی ہے نہیں ہے، تو پھر یہاں دیکھے پانی ہے نہیں ہے، یہاں دیکھے پانی ہے نہیں، یہاں دیکھے ہے نہیں، تب آپ کو تیمم کرنے کے لیے اجازت ہے، اس سے پہلے نہیں. دوسری چیز دیکھیں، پانی تو موجود ہے لیکن خطرہ ہو کہ اگر استعمال کر لیا تو بیمار ہو جاؤ گا، یا بیماری بڑھ جائے گی، یا مزید کوئی اور مرض لاحق ہو جائے گا، یا مر جاؤں گا، ہے نا. اب یہ خطرہ ہے، پانی موجود ہے، تو میں نے بتایا پہلے ہی کہ آپ اس صورت میں تیمم کر سکتے ہیں. تیسری چیز ہے پانی تو موجود ہے لیکن خطرہ ہو کہ وضو یا غسل کر لیا تو شدید پیاس کی وجہ سے بندہ کیا ہو جائے گا؟ مر سکتا ہے. اس صورت میں پانی کا استعمال جو ہمارے پاس ہے وہ نہیں کریں گے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے. اب تھوڑا سا پانی ہے، جیسے مثال کے طور پہ بندہ کوئی جنگل میں چلا گیا ہے، صحرا میں چلا گیا ہے، سمندر میں سفر کر رہا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ وہ تیمم کر لیں گے، اور سمندر میں تو سمندر کے پانی سے وضو کر لیں گے. لیکن ہم یہاں مسئلہ تیمم کا پڑھ رہے ہیں، اس لیے جنگل یا صحرا کی بات کریں گے. تو اس وقت وہ کیا کرے گا؟ پینے والا پانی محفوظ رکھے گا اور تیمم کر لیں گا. چوتھی چیز ہے پانی تو بہت ہے لیکن اسے حاصل نہ کر سکتا ہو. جیسے کنویں کے کنارے کھڑا ہے،
ٹھیک ہے نا. اب اس کے پاس ڈول نہیں ہے, پانی کافی نیچے ہے. اور دوسری چیز ہے کہ جو کنویں ہوتے ہیں اس میں الیکٹرک پمپ وغیرہ لگائے ہوتے ہیں, تو الیکٹرک پمپ ہے, اب ڈول کا مسئلہ نہیں ہے, الیکٹرک پمپ ہے, لیکن کیا ہے, بجلی نہیں ہے. تو کیا کرے گا بندہ؟ اب پانی نہیں ہے تو اس صورت میں تیمم کر سکتا ہے, لیکن اس سے پہلے وہ یہ دیکھیں گا اگر اس کے آس پڑوس میں لوگ رہتے ہیں تو آس پڑوس میں جائیں گا, وہاں سے 1 بکیٹ وغیرہ 2 بکیٹ وغیرہ پانی لا کے غسل یا وضو کرنا ہے اسے وہ کر لیں گا. اس صورت میں تیمم نہیں کر سکتا ہے. ہاں اگر وہ کوئی ایسی علاقے میں جیسے جنگل صحرا میں رہ رہا ہے جہاں آس پاس لوگ بھی نہیں ہیں تو تیمم کر سکتا ہے. 5ویں چیز ہے, جب ایسی نماز ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو جس کی قضا نہیں ہوتی تو پانی کے پائے جانے کے باوجود بندہ تیمم کر سکتا ہے. وہ کیسی نماز ہے؟ جیسے جنازے کی نماز ہے, عیدین کی نماز ہے, عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز ہے. اب بندہ مثال کے طور پہ سمجھاؤں میں کہ بندے نے وضو کر کے گھر سے نکلا تھا, اب اچانک سے اس کا وضو ٹوٹ گیا, ہوا خارج ہو گئی. اب کیا کرے؟ اب اگر وہ جاتا ہے وضو کرنے کے لیے تو اس کی نماز ضائع, یعنی نماز چھوٹنے کا اس کو خطرہ ہے. تو اس صورت میں اب مسجد کے قریب میں حوض ہے, اب گھر بھی قریب ہے, آس پاس پانی ابھی بہت آسانی سے میسر ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں بندہ نماز جانے کے خطرے سے وضو کے بجائے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. یہ کچھ باتیں تھیں. اب اس میں آگے دیکھیں کہ فائدے کے طور پہ جن چیزوں سے تیمم جائز ہے وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں. ایسی چیز جو جلانے سے نہ جلے, ایسی چیز جو جلانے سے نہ جلے اس چیز پر تیمم کرنا جائز ہے. دوسری چیز ہے پگھلانے سے نہ پگھلے. پگھلانے سے نہ پگھلے جیسے سیسا ہوتا ہے نا, وہ پگھلانے سے پگھل جاتا ہے, سونا چاندی پگھل جاتا ہے, لوہا پگھل جاتا ہے, تو اس پر تیمم کرنا جائز نہیں ہے. تیسری چیز ہے زمین میں دفن کرنے سے گلے سڑے نہ, تو ایسی چیز پر تیمم کرنا جائز ہوتا ہے جو جلانے سے نہ جلے, پگھلانے سے نہ پگھلے اور زمین میں دفن کرنے سے گلے سڑے نہ. تو دیکھیں کن چیز پر ہوگا جائز ہے نا تیمم کرنا؟ مٹی یا مٹی سے بنی ہوئی چیز. مٹی تو پاک مٹی ہو گئی جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے, پاک مٹی ہے تو اس پر کر لیں. اب دیکھیں کہ دیوار ہے, دیوار پر جو چونا لگا ہوا ہے, چونا بھی مٹی کی ایک جنس میں سے, جنس یعنی اس کی قسم میں سے ہے, اس پر ہم کر سکتے ہیں. مٹی کے برتن ہے نا. اور دوسری بات میں بتاؤں جیسے کہ اب لوہا ہو گیا, ٹھیک ہے نا, لوہا ہے جو بندے کوئی لوہے کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں یا کہیں بھی ہے لوہا ہے, اب اس پہ گرد پڑی ہوئی ہے جو غبار ہے, تو اس غبار پہ ہم لوہے پہ ہی ہاتھ رکھ رہے ہیں لیکن اوپر غبار ہے, غبار پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے ہمارا تیمم جو ہے وہ اس غبار سے ہوگا, مٹی سے ہوگا, لوہے سے نہیں ہوگا. تو اس صورت میں وہاں پر بھی تیمم کرنا جائز ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تیمم کرنے کے سے بندے میں نیت کرنا ہے. اب نیت کرنا ہے تو دیکھیں اللہ رب العزت نے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا ہے کہ مٹی جو ہے, زمین ساری ہمارے لیے پاک کر دی گئی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری زمین ہمارے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے. تو یہ اللہ کا کروڑوں احسان ہے, کتنا احسان ہے. شریعت نے ہم کو پاک صاف رہنے کے کئی طریقے بتائے ہوئے ہیں. آگے دیکھیں 5ویں چیز ہے مسنون دعا, گھر سے نکلنے کی دعا. ہم سب گھر میں رہتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں, لیکن دعا پڑھنا اگر ہم کو آتا بھی ہے, یاد بھی ہے, تو وہ ہمارا معمول ہے یا نہیں, اس پر غور و فکر کرنی چاہیے. تو میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. سنن ترمذی جو حدیث کی کتاب ہے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 181 میں یہ حدیث منقول ہے جس میں یہ دعا آئی ہے, جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں, بے شک گناہوں سے بچنے اور نیکی کی طرف آنے کی قوت اللہ ہی سے ملتی ہے. اب دیکھیں یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اللہ کا کروڑوں احسان ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر ایک چیز بتائی ہوئی ہے. جب آزان ہوتی ہے، یہ آزان کا چیپٹر تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو لفظ آیا ہے یہاں پہ دعا میں، تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب جو ہم نے ابھی پڑھا کہ بے شک گناہوں سے بچنے اور نیکی کی طرف آنے کی قوت اللہ ہی کے پاس ہے. تو بندہ دیکھے جب آزان ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جیسا مؤذن آزان دیتا ہے ویسے ہی الفاظ آپ دہراؤ، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ آپ کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ مسجد کے قریب ہے، مسجد سے دور ہے، کہیں بھی ہے، صحرا میں ہے، جنگل میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، تو ہم کو اگر نماز کی توفیق مل رہی ہے تو کس کی طرف سے مل رہی ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے مل رہی ہے. اور ایک بندہ کہتا ہے یار میں بڑا پاک صاف ہوں، نیک ہوں، گناہوں سے بچتا ہوں، تو یہ اس کا عمل نہیں ہے، اس میں اس کا عمل دخل ہے ہی نہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے وہ بچا لیا گیا ہے. جیسے آج کی تاریخ میں بڑے بڑے شیخ ہیں، بڑے بڑے اللہ والے ہیں، پیر و مرشد ہیں، ان کے اعمال کو دیکھے تو یہ کہاں سے مل رہا ہے؟ یہ سارے فیض جو مل رہا ہے اللہ کا فضل ان پر جاری ہو رہا ہے نا. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ملتی ہے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں آتا ہے جنت کی کنجیوں میں کی ایک کنجی ہے. بندے کو تکلیف ہوتی ہے، غم ہوتا ہے تو اس پہ یہ پڑھے، نیکی کی قوت اور گناہوں سے بچنا یہ ہمارے طاقت میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا. تو کوشش کرے یہ دعا پڑھے، کیونکہ بندہ باہر جاتا ہے تو جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو پتہ نہیں وہ کون سے فتنوں میں گرفتار ہو جاتا ہے نا. دنیا ہے، یہ دنیا کیا ایک فتنہ ہے اور یہ پرفتن دور چل رہا ہے. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دعاؤں کو دل سے پڑھنے کا، اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. یہاں آج ہمارا 10واں سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ کل 11واں سبق کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.